آج میں نے ارادہ کیا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک خواب سناؤں آپ لوگوں کو۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج تک تو کبھی آپ نے خواب کی بات کی نہیں۔ ہمارے جو مؤذن صاحب قاری رشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی۔ تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں، درس حدیث دوں، واعظ کروں۔ ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے، جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا، یہ مؤذن تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے۔ جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا۔ میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دے نا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے، لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں۔ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ، یعنی وہ اور میں، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ۔ آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اژدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے۔ انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے۔ کہہ رہے میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے، اتنے بڑے بڑے اژدہے منہ پھاڑ کے کھڑے میں۔ تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو۔ تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے۔ دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا۔ جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دے، جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو۔ تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے۔ تو اس خواب میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ۔ تو اس سے آہستہ آہستہ یہ سارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے درس قرآن کو کوشش کی ہے زیادہ فوکس کروں میں۔ پھر قرآن میں بھی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا، وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے۔ میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ، ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے۔ میں نہیں کرتا ایسے، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی۔ بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو، وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے، وہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد۔ یہ بھی غلو ہے بھائی، جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے، جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا۔ کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، کوئی خلافت پر۔ اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا۔ آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے، جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا۔ فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے، آج یہ مولوی بھی۔ تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک، جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن، جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے، وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے، لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے، قرآن کا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا۔ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے، لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے، ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔
تو بہرحال میں نے اور بھی علماء ہیں، لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں، ان کے درس اپنی مسجدوں کے اندر محدود ہیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم نہیں علامے تھے، وہ اتنے بڑے عالم کہ آپ ان کی کتابیں پڑھو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا علم اللہ نے اور تحقیق کیسی دی تھی ان کو۔ جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایک صفحہ لکھنے میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ لگا ہوگا، جو ریسرچ ان کی ایک صفحے پیج پر ہوتی ہے، جبکہ مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا، گوگل بھی نہیں تھی۔ ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ تحقیق کرتے نا ان کو پتہ چلتا کہ یہ حوالہ مجھے ملے گا ترکی کے فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب میں ہے، یہ یہاں سے کسی کو بھیجا چل بھائی ترکی جا فلاں کتاب نکال تلاش کر اس کے فلاں صفحے میں دیکھ کے مجھے بتا کہ ہے یا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ تو ایسے ان کی تحقیقی کتابیں ہیں، لیکن ہماری عوام ان کو جانتی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائی وہ میڈیا کا استعمال ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آج کل جتنے لوگ فائدہ اٹھا کے نا اپنی تحقیق لا رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہیں، نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ میری تحقیق، حالانکہ اپنی نہیں ہوتی کسی کی ہے، چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دی۔ محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو دنیا کے سامنے ہے ہی نہیں۔ تو میں نے میں ایک عرض کر رہا تھا، ان کا بھی بڑا زبردست درس ہوا کرتا تھا، میرا خیال ہے 30-35 بار انہوں نے پورے قرآن کا درس ختم کروایا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، 20 بار یا 30 بار اس طرح پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک انہوں نے درس قرآن دیا ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے؟ درس قرآن کو، اور اس درس میں میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز بار بار بیان کروں گا۔ اس میں جو مضامین قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے نا، جس انداز سے اس کو اسی طرح سے ڈیفائن، تو انداز اس انسان اس کو اپنے اسٹائل میں کرتا ہے، مثالیں تو اپنی دے گے نا، لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں، 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے، اتنی عربی اس میں سکھائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ پھر انہی لیکچرز کو سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں، انہی لیکچرز میں جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے۔ تو تفسیر لیکچر نمبر 1، تفسیر لیکچر نمبر 2، تفسیر لیکچر نمبر 3، ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے 200 کتنے ہو گئے، تو بہت ہو گئے ہیں، تو وہ تو مجھے بھی پتہ ہے بہت ہو گئے ہیں، کتنے، اچھا میرا خیال ہے 200 تک ہو چکے ہیں۔ تو آپ حضرات ایک کام کریں، وہ لیکچر بھی کیا ہیں، اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن بیان کیا ہے، دائیں بائیں بالکل بھی نہیں گیا، ٹو دا پوائنٹ، بس قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ باقی دیکھیں قرآن تو ایک سمندر ہے نا، اس میں غوطے لگاؤ تو وہ تو مضامین نکلتے چلے جائیں گے، ایک ایک آیت پہ 6-6 گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بس قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کیا رہا ہے، باقی اس میں علمی نکات کے تو ایک پورا سمندر ہے۔ تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں، ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم، اور آپ نے ہو جانا ہے مارکیٹ سے شارٹ، سمجھتے ہو؟ تو قرآن سیکھو نا، کچھ آگے بڑھو نا۔ یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے، اور پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں، اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن ہے۔ ان لیکچرز کو آپ سنیں، میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ رمضان میں ابھی ناغہ چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی، ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا۔ پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے، آپ ایک وقت میں اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا، وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا۔ تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، سمجھتے ہو؟ اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے، وہ ہم نے یوٹیوب سے جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا، بھائی تو بول آگے، کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پہلے وہ اپنی قومی ترانے سنانا شروع کر دیتا ہے، تو آدمی غصہ آتا ہے، بات کر ہمارا ہیڈ ہے بیل آئیکن پہ کلک کریے، آٹو پہ آیا ہوں میں وہاں سن کے نا، تو بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں، سبسکرائب کر لیں، اس سے کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی، جب بار بار نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا، بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے، تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ آج سن لو یار۔ اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے، دیکھو اڑا اڑی والے دنیا میں بہت ہیں، جذباتی لوگ دنیا میں بہت ہیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہو ہاں روئے دھوئے نماز میں ایسے تہجد میں لگے ہوئے ہیں، اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو نبی فرماتا، حضرت عائشہ فرماتی تھی تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ، تو وہ ہفتے میں صرف 3 دن اپلوڈ ہوتا ہے، پیر، منگل اور بدھ کو۔ اس درس کی خاصیت یہ ہے کہ بالکل سہل انداز میں عوامی اسٹائل میں ہے، وہ
گاڑھا اور پیچیدہ نہیں ہے. میری عادت ہوتی ہے میں وہ کام نہ کروں جو دوسرے پہلے کر چکے ہیں, وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے, آپ نے ٹانگ اڑا کے, جب ایک محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ یہ غلط ہوتا ہے نا, وہاں بناؤ جہاں نہیں ہے مسجد. تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام پہلے آلریڈی ہو چکا ہے میں وہ نہ کروں. تو جب میں نے یہ تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا, مجھے پتا تھا اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ہم نے کہا اب تک یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر قرآن کے لیکچر موجود نہیں ہیں. اگر کوئی پورا قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا چاہتا ہے کہ مجھے عربی بھی آ جائے, تو میری ابھی تک میری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایسے لیکچرز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں لیکن وہ اس طرز کے نہیں ہیں, وہ الگ انداز کے, اس کی اپنی افادیت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک کوئی اگر قرآن سمجھنا چاہے گا, میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرز پہ سنے گا نا تو آہستہ آہستہ عربی سے اس کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ خود بخود آگے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لیکچر سنا کریں, تمیز سے 40 منٹ کا ہوتا ہے, روزانہ ایک ٹائم متعین کر لیں, یار ہینڈ فری لگا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے, اور کوشش کریں قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں. سمجھتے ہو, ایک پین بھی رکھ لیں, اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لکھتے رہیں, اور قرآن 15 لائنوں والا ہو یا 17 لائنوں والی, جو قرآن ہو وہ پھر ہمیشہ وہی رہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں, زندگی بھر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں ایک جیسا قرآن. اس کا بڑے فائدے ہیں, کیا ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنے لیے گھر میں جس قرآن پہ تلاوت کریں نا, قرآن آتے ہیں زیادہ تر 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے, 17 کا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا, 16 والے, اب ایسا نہ کوئی 17 والا تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے چونکہ 15 لائنوں والوں سے حفظ کیا ہے, میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں 15 لائنوں والا قرآن تلاش کرتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, لاشعور میں آپ کے یہ بیٹھ جاتا ہے یہ والی آیت یہاں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا یہ مفہوم ہے. اگر آپ روزانہ مصحف بدلتے رہیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے, یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ایک قرآن لے لیں 15 والا یا 16 والا. 15 والا لے لیں اس لیے کہ میں نے 15 سے یاد کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آج کل زیادہ وہی چل رہا ہے. اس میں تراویح کا حساب رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے 15 لائنز والے قرآن میں. تو وہ آپ نے لے کے سامنے رکھ لیا, تھوڑا سا ہمت کر لو, کچھ انسان کے بچے بن جاؤ. اور آپ نے ایک پین رکھ لیا کان پہ, کتنا اچھا لگتا ہے نا, اور ایک قریب کی نظر کمزور ہے تو ایک ناک پہ تھوڑا سا چشمہ ٹکا لیا, اور بیگم سے کہا تصویر لے کے مجھے بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں. اچھے لگیں گے آپ, پہلی دفعہ آپ لگیں گے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹھیک ہے. اور لے کے آپ بیٹھ گئے, بھائی کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, ٹھیک ہے نا, نوٹ کر لیا. اس کے ویورز کم ہیں, کم کیوں ہیں کہ سنجیدہ لوگ ہی سنتے ہیں نا 40 منٹ. یہاں تو چٹکلے بھی چل رہے ہیں, لطیفے بھی چل رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, پھر عبرت کی باتیں بھی آ رہی ہیں, تو یہاں تو 1 گھنٹہ بھی لوگ نکال لیتے ہیں. وہ 40 منٹ تمیز سے بات لوگوں سے سن نہیں جاتی, تو وہ سن لیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ سمجھ کے سن لیں کہ بھائی 40 منٹ کی ایک کلاس ہم روزانہ لے رہے ہیں, اور روز بھی نہیں, ہفتے میں 3 دن. تو اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, مسائل کے لیے لوگ مسلسل فون کرتے رہتے ہیں. ہم نے پھر ایک یہ آپ لوگوں کے فائدے ہی کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا تھا کہ آسک مفتی طارق مسعود, ایک الگ چینل بنایا صرف اور صرف مسائل کے لیے. سمجھتے ہو, مینیج کیا نا ایک کام کو, مینیج اس طرح سے کیا, بھائی کچھ مسائل بار بار پوچھے جاتے ہیں, تو کیوں نہ ہم چینل پہ ڈال دینا تاکہ کوئی دوبارہ ہمیں اس مسئلے کے لیے فون نہ کرے, وہ چینل پہ دیکھ لے. تو آسک مفتی طارق مسعود بھی میرا چینل ہے, اس پہ آپ جائیں گے. اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے تو آپ سرچ کر لیں لکھ کے کہ یہ مسئلہ پہلے سے بیان تو نہیں کیا ہوا, بیان کیا ہوا ہے تو پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت, بولو نا, نہیں ہے. بیان نہیں کیا ہوا یا کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے تو اسی میں مسئلہ پوچھنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہوا ہے اسی چینل پہ. آپ جائیں اور اس کے مطابق آپ مسئلہ جو نمبر دیا ہے اس پہ سینڈ کر دیں, آپ کا نمبر انشاءاللہ آ جائے گا, وہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے بھیج دوں گا. اور اگر کوئی ایسے پرسنل نوعیت کا مسئلہ ہے جو آپ کے لیے چینل پہ پوچھنا ممکن ہی نہیں ہے, آپ کی ساس آپ کو تنگ کر رہی ہے, آپ نام لے کے نہیں بتا سکتے, پکڑے جائیں گے آپ, یہ چھپ کے دوسری شادی کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, پکڑے جانے کا شدید خطرہ ہے, تو پکڑے جائیں. میں تھوڑی بچاؤں گا آپ کو ان چیزوں سے, لیکن کوئی ایسا پرسنل نوعیت کا, میں دوسری شادی وادی کی نہیں پوچھ رہا ہوں, مجھ سے بتا رہا ہوں, چھپ کے کرنی ہے سوری آپ کا ہیڈک ہے, ایسی چیزیں مجھ سے نہ پوچھیں, میں شرعی مسائل بتاتا ہوں. تو پرسنل کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ حیا کے خلاف ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ اس پہ آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا. تو آپ جو سارا دن فون میرا بج کے میں تو پاگل ہونے لگا تھا, وہ تو شکر ہے پاگل ہونے سے پہلے میں نے فون بند کر دیا, فلائٹ موڈ پہ رکھتا ہوں اپنے فون. تو یہ نوٹ کر لیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹ